لو فیصلہ الہی آ گیا، اب جلدی نہ مچاؤ، ان مشرکوں کی شرکیات سے اللہ پاک ہے اور بلند ہے۔ وہ فرشتوں کو اپنے احکام کی روح دے کر، یعنی ایک جاندار کلام عطا فرما کر اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اتارتا ہے، اور حکم فرماتا ہے کہ خبردار کر دو کہ معبود صرف میں ہی ہوں، میرے احکام کی پابندی کرو۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کی بنیاد پر اور حق کے لیے پیدا کیا۔ وہ لوگوں کے شرک سے بہت بلند و بالا ہے۔ اس نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ کھلا جھگڑالو بنا ہوا ہے۔ اس نے چوپایوں کو بھی پیدا کیا، ان کی کھال اور بال سے تمہیں گرمی حاصل ہوتی ہے اور بہت سے فائدے ہوتے ہیں، اور ان کا گوشت تم کھاتے ہو، اور جب انہیں صبح چرنے لے جاتے ہو اور شام کو واپس لاتے ہو تو ریوڑوں کے جھنڈ میں ایک جمالیاتی پہلو بھی ہوتا ہے، اور یہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر اتنی دور دور تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم پیدل جاتے ہو، تو جہاں تک تم پیدل جاتے تو جان پر بناتی۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے۔ اور گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کو سواری کے لیے عطا فرمایا، اور وہ خوشنما لگتے ہیں، اور وہ ایسی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے اور آئندہ ایسی ایسی چیزیں وجود میں لائے گا، خاص طور پر سواریوں کے کام کے لیے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کے ذمے صحیح راستہ بتانا ہے، اور انسان اسی سے ہٹ کر ظلم کرتا ہے، اور بہت راستے کج اور غلط ہوتے ہیں، اور وہ غلط راستے پر پڑ جاتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی بادلوں سے بارش برساتا ہے جس سے تمہیں پینے کا پانی بھی ملتا ہے، اور اس سے درخت اور پودے تیار ہوتے ہیں جن میں تم جانوروں کو چراتے ہو۔ اس سے وہ کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون، کھجور، انگور اور طرح طرح کے پھلوں کے درخت تیار کرتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے قدرت الہی کی بڑی بڑی نشانی ہے۔ آج سورہ نحل پڑھی گئی، اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے وہ بھی پڑھی گئی، سورۃ الکہف بھی شروع کی گئی، لیکن انشاءاللہ کل وہ مکمل ہوگی۔ سورہ نحل اور سورہ بنی اسرائیل یہ دونوں مکی صورتیں ہیں، اور مکے کے آخری دور میں نازل ہونے والی اترنے والی یہ صورتیں ہیں۔ اس آخری دور میں جہاں دشمنی عروج پر تھی اور لوگ ہجرت پر مجبور ہو رہے تھے، جس کا ذکر اسی سورہ نحل کے اندر اللہ نے اس طرح فرمایا، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، کہ جو لوگ ظلم کی وجہ سے ہجرت کر رہے ہیں، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی اللہ اس کا بہترین بدلہ انہیں دیں گے، اور آخرت میں بہت بڑا اجر سے نوازیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سورہ ہے عین مکے کے آخری پڑاؤ میں، آخری دنوں میں، آخری سالوں میں نازل ہو رہی ہے۔ سورہ نحل جہاں ختم ہوتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو یہ خبردار کیا کہ آپ اپنا مشن، اپنی دعوت جاری رکھیے، اس طرح ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ اپنی دعوت حکمت اور دانش مندی کے ساتھ دیتے رہیے، اور آخر کی آیتوں میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس پوزیشن میں آ جاؤ کہ ان جو تمہارے ساتھ انہوں نے سلوک کیا وہ بھی تم ان کے ساتھ کرو تو یہ تمہارے لیے جائز ہے، لیکن اگر تم صبر کرو
تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے یہ سورہ ختم ہوتی ہے اس آیت پر وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صبر کیجیے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کی وجہ سے غم نہ کیجیے، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور یہ جو لوگ مکاری کر رہے ہیں، چالاکی کر رہے ہیں، تدبیریں آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں آپ کو یہاں سے نکالنے کی، آپ اپنے آپ کو تنگی میں نہ ڈالیے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اس آیت پر یہ سورہ نحل ختم ہوتی ہے کہ بے شک اللہ ان لوگوں کا ساتھ دے گا جو متقی ہوں گے اور جو نیک ہوں گے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے، سورہ اسراء اس کا نام بھی ہے، جس میں معراج کا واقعہ شروع فرمایا۔ اس سورت کے شروع میں کیا میسج ہے؟ پیغام یہ ہے کہ جب آپ صبر سے، حکمت سے، دانشمندی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دعوتی مشن جاری رکھیں گے تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ دنیا والے آپ کی قدر کرے نہ کرے، اللہ آپ کی بہت قدر کرے گا، اللہ فرشتوں کو آپ کی قدر کے لیے لگا لے گا۔ چنانچہ مکے کے آخری سالوں میں تقریباً سن 10 نبوی میں اور ایک روایت میں سن 12 نبوی میں اللہ کے نبی کو معراج ہوئی۔ معراج کہتے ہیں بلندی پر جانے کو، چڑھنے کو، اوپر چڑھنے کو۔ تو آپ کو آسمانوں کی معراج ہوئی، اللہ نے 7ویں آسمان پر بلایا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے جو قربانی دی، آپ نے جو دعوت کا کام کیا، آپ نے جو مشقتوں بھری زندگی گزاری، تو اس دعوتی کام کو جاری رکھنے کے طفیل اللہ نے اتنا بلند و بالا کیا کہ عرش پر بلا کر آپ کا ویلکم کیا۔ دعوت کا کام اتنا عظیم الشان ہے۔ یہ جو مقام مل رہا ہے آپ کو معراج میں، یہ دعوت کے کام کی وجہ سے مل رہا ہے۔ ایک یہ بات اس صورت میں سمجھ۔ دوسری، اس صورت کو آپ اس طرح سمجھیے کہ اس صورت میں اللہ نے اپنی قدرت کے کرشمے کھولے ہیں۔ شروع صورت سے آخر تک جگہ جگہ اللہ نے اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے، اور اس صورت کے نام سے بھی آپ کو یہ اشارہ ملتا ہے کہ دیکھیے اللہ نے اس سورت کا نام رکھا سورہ نحل۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ تو اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے میری قدرت کے بہت سارے کرشمے ہیں، ان کرشموں میں سے ایک چھوٹی سی حقیر مخلوق مکھی کو لے لیجیے، چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن قدرت ایسی، اللہ کی کرشمہ سازی ایسی کہ اس مکھی پر انسان غور کرے تو عقل دنگ رہ جاتی۔ کیا سمجھداری ہے، کیا اس میں ہوشیاری ہے، کیا ایک پلاننگ کے تحت وہ چھتا بناتی ہے۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ ان مکھیوں کے اندر الگ الگ گروپ ہے۔ چند مکھیاں ایسی رہتی ہے جو اس چھتے کی حفاظت پر مامور رہتی ہے، چند مکھیاں ایسی رہتی ہے جو صرف چھتے کی وہ انجینئرنگ کے کام پر مامور رہتی ہے، چند مکھیاں ایسی رہتی ہے جو کچے انڈے رہتے ہیں ان کی دیکھ ریکھ کرتی ہے، چند مکھیاں ایسی رہتی ہے جو ابھی بچے ہیں چھوٹی چھوٹی، تو دوسری مکھیاں ان مکھیوں کی دیکھ ریکھ کے لیے الگ سے ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ کچھ مکھیاں ایسی ہے جو باڈی گارڈ رہتی ہے، وہ زیادہ چھتے میں دخل دیتی ہے، نہ رس کو لانے میں ان کا کام رہتا، بلکہ وہ صرف سیکیورٹی کے کام پر مامور رہتی ہے۔ اللہ نے عجیب و غریب سے ان مکھیوں کو یہ دماغ دیا، یہ ہوشیاری دی کہ جب یہ کہیں رس چوسنے کے لیے جاتی ہے تو ایک مکھی کو جہاں رس مل جاتا ہے پھلوں پر، تو یہ آ کے خبر کرتی ہے دوسری مکھیوں کو، اور پھر سب جاتی ہے۔ اور اس میں ایک ایسی بھی ترتیب ہے کہ مکھیاں جہاں پر ایک مرتبہ رس کوئی مکھی چوس لیتی ہے تو وہ ایک عجیب قسم کا وہاں نشان لگا کر اٹھتی ہے، تاکہ جب دوسری مکھی یہاں آئے تو اسے
پتہ چل جائے کہ یہاں سے رس نچوڑ لیا گیا ہے، زیادہ وقت ضائع مت کرو، یہاں سے یہاں پہ دوسری جگہ چلے جاؤ۔ کیا اللہ نے بنائی ہے اس مکھی کو۔ اچھا، اگر کوئی مکھی ان مکھیوں میں سے زہر آلود مادہ لے کر آ جائے، زہریلا مواد لے کر آ جائے، تو کچھ مکھیاں جو سیکورٹی پر مامور ہیں وہ ان کی سیدھی گردن اڑا دیتے، مار دیتے، وہ زہر آلود مادہ اس میں منتقل نہیں ہونے دیتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میری چھوٹی سی یہ حقیر مخلوق مکھی، یہ سب کچھ پورا کارنامہ انجام دیتی ہے، یہ جو کچھ کرتی ہے، جو کچھ یہ ڈیوٹی پر لگی ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ میری نگرانی میں چل رہا ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سب کچھ میری نگرانی اور میری دیکھ ریکھ میں ہو رہا ہے۔ عقل مند لوگوں کے لیے بڑی اس میں نشانیاں ہیں۔ اس طرح یہ اللہ نے ذکر کیا۔ اب وہ جو آیات ہے، آپ ان آیات کا ترجمہ میں کرتا ہوں، آپ سنیے۔ آیت نمبر 68 میں اس مکھی کا ذکر ہے۔ اس نحل، شہد کی مکھی کو نحلون کہتے ہیں، اسی نسبت سے اس سورت کا نام اللہ نے نحل رکھا۔ چوپایوں میں تمہارے لیے سامان غور و فکر ہے، یعنی قدرت کی کرشمہ سازیاں اللہ گنا رہا ہے۔ چوپایوں میں تمہارے لیے سامان غور و فکر ہے، ہم ان کے اندر سے گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں پلانے کے لیے صاف ستھرا دودھ نکالتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے، اور کھجور اور انگور کے درخت کے پھلوں سے تم نشہ تیار کرتے ہو اور اچھی کھانے کی چیزیں بھی بناتے ہو۔ اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کافی ساری نشانی ہے۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ فطری پیغام دے رکھا ہے کہ جا پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں اور چڑھائی ہوئی بیلوں کی ٹہنیوں پر اپنے چھتے تیار کر، پھر ہر پھل کا رس چوس اور اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں کو طے کر۔ یہ ہے قدرت الہی کا وہ نظام جس کے نتیجے میں اس کے اندر سے ایسا رنگ برنگ کا مشروب یعنی شہد نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہی شفا ہے۔ حق یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے زبردست نشانی۔ اس طرح یہ رکوع ختم ہوتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیے اس کے بعد سورہ جو بنی اسرائیل شروع ہوئی۔ بنی اسرائیل کیوں اس سورت کا، یہ تو سورہ نحل تھی جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ جو سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اس سورت کا نام سورہ اسراء بھی ہے، دو نام ہیں۔ اسراء اس لیے کہ اس میں معراج کا واقعہ، بنی اسرائیل اس سورت کا نام اس لیے کہ اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، ان کی تباہی اور بربادی کا واقعہ نقل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت مرتبہ برباد کیا، بہت مرتبہ۔ ان کی تباہی کی داستانیں بہت مرتبہ ہوتی ہے، بار بار ہوئی ہے، لیکن دو واقعے اس صورت میں خاص طور سے نقل کیے گئے۔ ایک، بنی اسرائیل کو سمجھانے کے لیے ایک نبی برپا ہوئے جن کا نام تھا حضرت شعیب علیہ السلام۔ شعیب علیہ السلام نے سمجھایا تو لوگ دشمن ہو گئے، حضرت شعیب کو بنی اسرائیل نے قتل کر دیا۔ جب قتل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سزا کے طور پر ایک ایسا ظالم بادشاہ متعین کیا جس کا نام ہے بخت نصر، اور یہ تقریباً حضرت عیسیٰ سے 720 سال پہلے کا واقعہ ہے، جس نے ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا۔ ایسا ظالم بادشاہ کہ بیت المقدس کو بھی گرا دیا، بہت تباہی مچائی۔ جو بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہے اس کی بھی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ یہ ایسا بادشاہ ہے، ہسٹری میں لکھا ہے 4 بادشاہ گزرے جنہوں نے پوری دنیا پر راج کیا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے بخت نصر۔ ایک
بخت نصر اسی طریقے سے ایک حضرت سلیمان بھی ہے جو نبی تھے، ایک سکندر اعظم ہے جن کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، ایک نمرود ہے۔ تو 2 کافر ہیں اور 2 مسلمان ہیں۔ 2 مسلمانوں میں ایک نبی ہے وقت کا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور ایک ولی ہے اللہ کا۔ سکندر اعظم ذوالقرنین یہ جو ہے نبی نہیں تھے، ولی تھے، انہوں نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی۔ تو بنی اسرائیل کو اس طرح تباہ اور برباد کیا، کیوں؟ نبی کو قتل کر دیا تھا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس صورت میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ لوگ تمہارے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، تم کو قتل کرنے کی، تم کو شہر سے نکالنے کی، تم کو قید و بند میں ڈالنے کی۔ تو یاد رکھو اگر یہ آپ کے ساتھ ایسا کریں گے تو ان کو ذرا بنی اسرائیل کا واقعہ بتاؤ، بنی اسرائیل نے وقت کے نبی کے ساتھ کیا تو اللہ نے کیسا انہیں تباہ اور برباد کیا۔ اگر یہ آپ کے ساتھ مکے کے قریش اس طرح کریں گے جو بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے نبی کے ساتھ کیا تو ان کے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا، یہ قوم بھی تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ آپ کے یہاں سے جانے کے بعد نبی جب کسی علاقے سے نکلتا ہے تو پیچھے وہ علاقہ کبھی آباد نہیں ہوتا، تباہ اور برباد ہو جاتا۔ ایک یہ واقعہ۔ دوسرا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 70 سال بعد انہوں نے پھر تباہی مچائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 نبی تھے، باپ اور بیٹے۔ باپ کا نام زکریا، بیٹے کا نام یحییٰ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا، بیٹے کو بھی قتل کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ باقاعدہ آرا چلایا ہے۔ ایسا بھی آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام درخت کی کسی جڑ کے اندر چھپ گئے تھے، انہوں نے آرا چلایا تو حضرت یحییٰ کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا پورا جسم چیر دیا بنی اسرائیل نے۔ اس طرح بے دردی سے باپ اور بیٹے دونوں وقت کے نبی دونوں کو اس طرح قتل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں برباد کیا، اور حضرت سن 70 عیسوی میں ایک بادشاہ مسلط ہوا جس کا نام تھا ٹائٹس، اس نے بھی عجیب بربادی مچائی، بنی اسرائیل کی نسل کو کاٹ کے رکھ دیا اس نے۔ تو یہ نبی کے ذریعے سے اللہ مکے والوں کو سمجھا رہے ہیں، اور پوری دنیا کے لوگوں کو، مشرکوں کو، کافروں کو، ظالموں کو، جو بھی حق کے خلاف لڑتے ہیں ان کو یہ پیغام قرآن دے رہا ہے کہ اگر آپ حق والوں کو ستاؤ گے، حق والوں کو پریشان کرو گے تو وقتی طور سے تمہیں جیت مل جائے گی، لیکن یقین مانو تم پیچھے برباد ہو کے رہو گے۔ اللہ تمہیں برباد کر دے گا، تمہیں آباد نہیں کرے گا، پھر تمہیں برباد کرے گا اور تمہاری جگہ پھر انہیں حکومت دے گا، اور اس سرزمین کی بادشاہی ان حق والوں کو اللہ دے کے رہے گا۔ پھر جیسے مکے سے نکالے، پھر مکہ فتح ہوا، ہسٹری ریپیٹ ہوئی۔ تو یہ میسج دینا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ سبھی کو